خوش آمدید۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ہم آیت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے کائنات کی ہر تخلیق کو اللہ نے آیت کہا ہے، اور قرآن کی آیت تو بہرحال ہیں، یہ قول ہے وہ فعل ہے۔ تو اس انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن دو ہیں، ایک وہ قرآن جو آیات کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ قرآن، وہ کتاب جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس انداز سے ایک جگہ قرآن میں ذکر بھی ہے کتاب کا، اس کائنات کو کتاب کے طور پہ۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تعیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تعیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر، رک کر غور و فکر کرے گا۔ اس طرح غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ بچپن میں جب مجھے ناظرہ قرآن پڑھایا گیا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ کہا جاتا تھا کہ آگے آیت اور اب آپ رک جانا ہے، اور جو صوتی تبدیلیاں آتی ہیں کہ یہ تن نہیں ہوگا، لیکن اس سے آگے یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں آیت پہ رک کیوں رہا ہوں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہم رکتے اس لیے ہیں کہ جو ہم نے پڑھ لیا اس پہ غور و فکر کر لیں، اور غور و فکر کیا تو وہ آیت بنی، ورنہ وہ آیت بنی ہی نہیں۔ یہی کیفیت کائناتی آیات کے ساتھ ہے۔ مثال طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پلانٹس کے پاس رک گیا، ان کا مطالعہ شروع کر دیا، وہ میرے لیے آیت بن گئی، میں ایک علم نباتات کا طالب علم بن گیا، یا بوٹینسٹ بن گیا، پلانٹ سائنٹسٹ بن گیا۔ تو جو جس آیت کے پاس رکا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اس نے اس آیت کو پہچان لیا، اس کو جان لیا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ چاہے قرآنی آیات ہوں یا کائناتی آیات ہوں، ان پہ رک کر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے جو رات میں آسمان آپ کو نظر آتا ہوگا، اس میں اتنے بڑے گولے آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے، یہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ یہ پاس ہے، وہ دور کا آسمان ہے۔ اس آسمان میں یہ جو کرے تیر رہے ہیں، گولے ہیں بڑے بڑے، سورج سے بھی بڑے بڑے، اور کروڑا کروڑ، ان کو روکے ہوئے کون ہے؟ انہیں کس نے تھام رکھا ہے؟ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں اس طرح بتاؤں، جیسے اکثر بچپن میں ہم لوگ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ کے زمانے میں وہ گیجٹس اور ٹیلی ویژن نہیں تھے، کہ پرانا میگنیٹ کہیں سے ٹوٹا ہوا مل گیا تو ایک کاغذ کے اوپر سوئی رکھی اور نیچے میگنیٹ رکھ کے سوئی کو گھماتے تھے۔ پتہ نہیں آپ نے وہ کھیل کھیلا یا نہیں کھیلا، کھیل کے دیکھیے گا۔ پھر دو بچے اگر بیٹھے ہیں تو سوئی بیچ میں رکھ کے، ایک نے میگنیٹ ادھر رکھا ایک نے ادھر، تو وہ کبھی سوئی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی۔ ایک پوزیشن ایسی آ سکتی ہے کہ سوئی بیچ میں تھرا رہی ہے، نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر، کیونکہ دونوں طرف جو میگنیٹس ہیں ان کے فورسز وہاں پہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آگے، تو وہ وہاں رک گئی ہے سوئی۔ اب تصور کیجئے ایسے اگر دو میگنیٹ اوپر اور نیچے لگا لیں تو میں کاغذ ہٹا دوں تو وہ سوئی معلق ہو جائے گی، چاروں طرف ہے میگنیٹک فورسز کا، جہاں پہ کنورجنس ہو رہا ہے وہاں کے وہ سوئی معلق ہو گئی۔ تو اس طرح میگنیٹک فورسز سے میں نے سوئی کو معلق کر دی۔ تو ان پلینٹس کے اندر جو مختلف فورسز ہوتے ہیں، گریویٹی بھی ہوتی ہے اور کچھ فورسز بھی ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں باہم اللہ تعالیٰ نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ یہ کروڑا کروڑ اجسام اس توازن کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جب سورہ رحمان کی یہ آیت میں دیکھتا ہوں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جو کیفیت گزرتی ہے آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہاں رب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، یہاں جو سبحان اللہ نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے کہ یہ ہے میرا رب، جس نے ایسا توازن قائم کیا ہے ان بلندیوں کے بیچ میں کہ یہ معلق ہے۔ اور آپ سوچئے ذرا سا بھی ڈسٹربنس کہیں پہ ہوتا ہے تو جیسے ہاؤس آف کارڈز جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کارڈز کو جوڑ کے ایک آپ نے گھر بنا رکھا ہے، ڈھیری ہیں، اور اس کو ایک چیز کو ہلائیے تو پوری ڈھیری کولیپس ہو جاتی ہے۔ تو یہ توازن ذرا سے بھی ڈسٹرب ہو گیا، لیکن نہیں ہوتا پتہ نہیں کب سے، ازل سے ابد تک یہ قائم ہے، اور ابد بھی نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو رب یہ صفات رکھتا ہے، کیا میں جسارت کر سکتا ہوں اس کے قوانین سے الگ ہٹ کے چلنے کی؟ یہاں یہ اہم بات ہے۔ Can I dare to be a rebel؟ کیا مجھ میں ہمت ہو سکتی ہے کہ میں ایسے رب کا باغی بنوں اور غلام کس کا جاؤں؟ اس نفس کا جو میرے مرنے کے بعد مٹی ہونا ہے، خواہشوں کا۔
قرآن کہتا ہے کہ اچھا بولو، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے تو جواب دینا ہے، اس کو اوقات دکھانی ہے، اس کی ہمت کیسی ہو گئی، اس نے میرے سے زبان چلائی۔ یہ نفس ہے، یہ جانور ہے جو ابھان مار رہا ہے، میں اس کو روک پاتا ہوں یا اس کے آگے ہار جاتا ہوں، یعنی اس کو اپنا خدا مان کے اس کی اتباع کر لیتا ہوں۔ یہی چھوٹی چھوٹی بندگیاں ہیں، یہی بغاوتیں ہیں، یہی شرک ہیں، یہی کفر ہو جاتے ہیں، یہی تکذیب ہے اللہ کے احکامات سے۔ تو اب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری کہکشاں ہے، ملکی وے گیلیکسی۔ اوپر اس کا لیٹرل ویو ہے، بغلی ویو ایسا دکھ رہا ہے، اور نیچے اس کا ٹاپ ویو ہے، اوپر سے چکری کی طرح گھومتی دکھتی ہے، اور یہ جو آپ کو پیلا نقطہ اتنا سا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ نظام شمسی پورا ایک سولر سسٹم ایک ڈاٹ کی طرح دکھ رہا ہے آپ کو، اور اگر اس کی اب پیمائشیں آپ دیکھیں تو اس گیلیکسی کی ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو 1,00,000 نوری سال یا 1,00,000 لائٹ ایئرس چاہیے۔ لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ روشنی ایک سیکنڈ میں لگ بھگ 3,00,000 کلومیٹر یا 1,86,000 میل چلتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل نکل گئی۔ 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی چلتی ہے، اس کو 60 سے ضرب دیجئے تو پتہ لگے گا ایک منٹ میں کتنی چلی، پھر 60 سے ضرب دیجئے تو ایک گھنٹے میں کتنی چلی، پھر 24 سے ضرب دیجئے تو ایک دن میں کتنی چلی، پھر 30 سے ضرب دیجئے تو ایک مہینے میں کتنی چلی، پھر 12 سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنی چلی۔ تو ایک سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال یا 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا فاصلہ ہوگا وہ۔ تو وہ روشنی کی رفتار سے، یعنی میں دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسا راکٹ بنا لیں جو روشنی کی رفتار سے چلے تو اس گیلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے میں ہمیں 1,00,000 سال لگیں، صرف اس کہکشاں کے، صرف اس گیلیکسی کے، اور اس میں 30,000 نوری سال کے فاصلوں پہ مرکز سے یہ اس ڈاٹ ہے چھوٹا سا نظام شمسی ہمارا۔ اس میں سب سے بڑا سورج، اس کے تمام سیارے، اس سیاروں میں ایک سیارہ زمین، اس کے لگ بھگ 75% حصے پہ پانی، چوتھائی حصے پہ کتنی بڑی کائنات، اور اس میں ایک حضرت انسان۔ تو میتھمیٹیکلی تو اتنی نیگلیجیبل کوانٹٹی ہے کہ وی جسٹ ڈونٹ ایگزسٹ، ہمارا وجود ہی نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے ورنہ وجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرا تکبر، میری ایگوز، میری انا، میرا نام ایسے لکھ دیا گیا نہ القاب لگے، 2-3 جملوں میں جب تک نام نہ ہو تو بھاری پن نہیں دکھتا، فہرست میں میرا نام کہاں پہ تھا، میری پذیرائی کیسی ہوئی، میرا استقبال کیسا ہوا، یعنی میں۔ پھر دوسرا رخ اس کا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، میٹنگیں ہوں یا گھر کے معاملے ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، میری تجویز پہ عمل کیوں نہیں ہوا، میرے انٹرپریٹیشن کیوں نہیں سمجھے گا، یعنی میں۔ یہ تکبر وہ تکبر ہے جس نے اللہ کے ایک مقرب کو شیطان لعین بنا دیا۔ شیطان کا وجود کیسے ہوا؟ اس نے سجدے سے انکار کیا کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں اس سے۔ تو یاد رکھیے، ہم جانتے ہیں کتنی دفعہ ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ تکبر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کا ایک مقرب لعین بنا۔ وہ لعین اتنا کامیاب ہے ہم کو بھٹکانے کہ ہر ایک کے دل کے اندر ہمارے تکبر و بڑائی ہے۔ اندھیرے اور اجالے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایمان و تکبر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں جتنا تکبر زیادہ ہے وہاں اتنا ہی ایمان کم ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا اس میں سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ ایمان پہنچا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اور وہ اس نے دی ہے ایک آزمائش کے طور پہ ہمیں کہ میں اس کا کیسے استعمال کرتا ہوں۔ وہ میرے ذاتی تصرف کی چیز نہیں ہے، چاہے وہ میری حیثیت ہو، میرا مال ہو، میرا علم ہو، میرے ذرائع ہوں، جو بھی چیز ہو، جو کچھ مجھے ملی ہے وہ میرا جسم ہو جائے۔ یہ جسم میں جب اپنے لیے سمجھتا ہوں تو آرام کرتا ہوں، اور جب دوسرے کے لیے سمجھتا ہوں تو خدمت کرتا ہوں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس جسم کو میں اپنا مال سمجھتا ہوں تو آرام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسے اللہ کی عطا اور نعمت سمجھتا ہوں تو دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک ہاتھ پیروں میں دم ہے جتنے لوگوں کی خدمت ہو جائے، جس کے لیے میں کچھ کر سکوں کر لوں، پتہ نہیں یہ موقع پھر نہ ملے مجھے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔
ایک اور آیت دیکھتے ہیں. یہ آیت جو ہے جس کا میں نے ابھی ذکر آپ سے کیا، یہ والی، یہ اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے. اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو عظیم مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، تو اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ انہیرنٹ میننگ ہے. جو دل سے اللہ اکبر کہہ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، آئی ڈونٹ ایگزسٹ ایون. اور اس طرح کے فلسفے ہمیں ملتے ہیں جس میں یقینی یہ رکھا جاتا ہے کہ میں نہیں ہوں. اس میں میں کا جملہ ہی استعمال نہیں ہوتا. اس کے تحت یہ نہیں لکھا جائے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ لکھا جائے گا اللہ مجھے کھانا کھلوا رہا ہے. میں ہے ہی نہیں، آئی ڈونٹ ایگزسٹ. میں ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا کرم ہے، ورنہ میرا وجود نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفیکلی، لاجیکلی انسان نیگلیجبل ہے. صرف اس زمین پہ بھی، سولر سسٹم اور کائنات کو تو بھول جائیے، اس زمین پہ بھی ایک نیگلیجبل اس کا ایگزسٹنس ہے، اگر اسٹیٹسٹیکلی ہم دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں. اگلی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک پودا ہے اور ایک خیالی تصویر ہے، کیونکہ ابھی بھی کوئی پودا ایسا نہیں بنا جس میں آلو اور ٹماٹر ایک ساتھ آئیں. نیچے آلو ہے جڑوں میں، اوپر ٹماٹر ہے. یہاں مقصد تین چیزوں کو دکھانے کا ہے، ایک ہری چیز اور ایک غیر ہری، گرین اور نان گرین. جو گرین پارٹس ہیں اس پودے کے، ان کے اندر فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے، یعنی شکر سازی کا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں جو توانائی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ پودے، اور زمین سے جو نمک اور پانی چوستے ہیں، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ چوستے ہیں، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جس کو ہم اور تمام جانور خارج کرتے ہیں. ہمارا فضلہ ہے، وہ اس فضلے کو پکڑتے ہیں اور پانی کے ساتھ ملا کے سورج کی یا روشنی کی توانائی سے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی نہیں ہو تو آرٹیفیشل روشنی میں بھی فوٹو سنتھیسس ہو سکتی ہے، یہ گلوکوز بنا دیتے ہیں. یہ کام صرف ہری پتی میں ہوتا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جو مادہ چاہیے کلوروپلاسٹ، کلوروفل، وہ صرف گرین حصے میں ہوتا ہے، کیونکہ کلوروفل گرین ہے. جہاں کلوروفل ہے وہ جگہ ہری ہے، جہاں کلوروفل نہیں ہے وہ ہری نہیں ہے. سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پودا ہے، جیسا ہم نے اب تک سمجھا ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے حساب سے کام کرتا ہے، یہ بغاوت نہیں کرتا، 100% اتباع کرتا ہے، لہٰذا مسلم ہے. تیسرا نقطہ کہ یہ اس پودے کو مت دیکھیے، آپ ایک درخت کا تصور کیجئے، چاہے وہ پیپل کا ہے یا نیم کا ہے، تو اس درخت میں ہزاروں پتیاں ہیں، سینکڑوں شاخیں ہیں، سینکڑوں جڑیں ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سماج ہے جو بہت سارے افراد پہ مشتمل ہے، جس کی بھات بھات کی قسمیں ہیں. تو یہ درخت ایک سماج ہے، ایک آیت ہے، اور ایک مسلم سماج ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے. تو اب اس مسلم سماج میں دو طرح کے طبقات ہیں. ایک طبقے کو اللہ کا فضل حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرے کے پاس وہ فضل نہیں ہے، کیونکہ جڑیں اور شاخیں، تنے ہرے نہیں ہیں، اس لیے شکر سازی نہیں کر سکتے. شکر آ رہی ہے ہری پتیوں کے پاس، کیونکہ وہ اپنی محنت سے بنا رہی ہیں. اب یہ ہری پتی اپنی محنت سے جو شکر بناتی ہے اس کو فوراً منتقل کر دیتی ہے ان حصوں کی طرف جہاں شکر نہیں ہے. اب یہ نفسیات دیکھیے، ہری پتی اپنی محنت سے غذا بناتی ہے، لیکن اپنے پاس جوڑ کے نہیں رکھتی ہے، تو میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے، میں کیوں کسی کو دوں؟ ھذا من فضل ربی. وہ فوراً تقسیم کرتی ہے ان حصوں کی طرف جہاں وہ شکر نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک لا ہے جس کو لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، قانون نفوذ پذیری. کیا ہے لا آف ڈیفیوژن؟ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، اور فرام ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. یعنی قدرت میں ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. تو اسی لیے ہری پتیاں جتنی شکر بناتی ہیں فوراً منتقل کرتی رہتی ہیں ان حصوں کی طرف جہاں شکر نہیں بنتی. اور جب یہ پودا چھوٹا ہوتا ہے تو پتیاں خوب شکر بنا رہی ہیں، جیسے پودا بڑا ہوا پتیاں بڑھیں، شکر سازی اور ہوئی. اب سب جگہ شکر بٹ گئی، پھر بھی شکر بچ رہی ہے، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. نا، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے ضرورت بھر لے لیا. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو. یہ نمونہ ہے اس چیز کا، یہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کے خرچ کرو تو وہ کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے احکام سے نہیں ہٹ سکتا. مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ کا رکھنا ہی نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالا اخلدہ، یہاں نہیں لگے گا، کیونکہ نفس نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ اس سرپلس شکر کا جو فالتو فاضل شکر بن رہی ہے، بیت المال میں جمع کر دو. بیت المال کیا ہے؟ وہ پھل، وہ گرینز، وہ دانے جو فصلوں پہ یا پیڑ پودوں پہ لگتے ہیں. کس کے لیے؟ جو ضرورت مند ہے لے لے، ہمیں نہیں چاہیے.
ہم نے جمع کر کے رکھ دیا، لٹک گیا، آم کی شکل میں، سیب کی شکل میں، جس کو چاہیے لے لو، جس کو ضرورت ہے کھا لو۔ اب اس کو جوڑیے اب سورہ بقرہ سے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا سوشلزم کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا، سماجی مساوات کا بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ قول ہے، یہ عمل ہے۔ پوری کائنات میں ڈیفیوژن چلتا ہے، آپ کے جسم میں ڈیفیوژن چلتا ہے، میرے جسم میں ڈیفیوژن چلتا ہے۔ پھیپڑوں میں جو گیس ایکسچینج ہوتی ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو یہ ڈیفیوژن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو مستقل آکسیجن ملتی ہے اور مستقل ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ یہ انصاف پہ مبنی نظام اگر میرے جسم میں رک جائے تو میں 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھوکے آپ 60 دن 2 مہینے زندہ رہ سکتے ہیں بھوکے، لیکن بنا آکسیجن کے آپ 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں جی سکتے۔ تو یہ ڈیفیوژن کا نظام، یہ اللہ کا قانون جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، ہمارے نظام میں نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پہ فلو ہے ریسورسز کا ایز پر نیڈ، ہمارے سماج میں ایز پر گریڈ۔ ہمارے یہاں لالچ اور حرص سے جمع ہوتے ہیں مال، کائنات میں مال تقسیم ہوتے ہیں ضرورت کے حساب سے۔ یہ ہے مسلم سماج۔ جس سماج میں وسائل کی تقسیم ایسی نہیں ہے وہ مسلم سماج نہیں ہے۔ یہ مجھے سمجھ کس نے دی؟ اسی علم نے، اسی سائنس نے جس سے میں نے ان پودوں کو سمجھا، جس سے میں نے فوٹو سنتھیسس سمجھی، جس سے میں نے ڈیفیوژن سمجھا۔ یعنی علم جو ہے اللہ کے فعل کو سمجھنے میں مدد کر رہا ہے، اور قول اور فعل کو ملانے کی مطابقت کی میرے سامنے کھلی نظیریں پیش ہو رہی ہیں، جس سے میرا ذہن کھل رہا ہے، میری بندگی جوش مار رہی ہے۔ میں رب سے رکوع سے سجدے میں جا چکا ہوں۔ یہ دلوں کے رکوع و سجدے کی بات ہے، یہ ذہن و افکار کے رکوع و سجدے کی بات ہے، یہ ظاہری رکوع و سجدے کی بات نہیں ہے پنجگانہ، کیونکہ وہ مظہر ہے۔ اگر اصل نہیں ہے تو مظہر بیکار ہے۔ اگر اصل کے بنا مظہر ہے تو یہ وہی صلاۃ ہے جس کا ذکر سورہ معون میں ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ذہن کھلے ہوں، رنگتیں نہ ہوں تو قرآن پانی کی طرح اترتا چلا جاتا ہے اندر، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی۔ روکیے مت اس پانی کو، مہجور مت کیجیے، لیٹ اٹ فلو اینڈ لیٹ اٹ فلائی اینڈ یو فلائی along۔ قرآن پوری کائنات کی وسعتوں میں آپ کو لے جائے گا۔ پابندی مت لگائیے اس پہ جیکٹیں مت ڈالیے جو ہم لوگوں نے ڈالی ہیں، اور اس کی وضاحت ترجمان القرآن میں شروع کے انٹروڈکشن میں پڑھ لیجئے، پہلی جلد میں مولانا آزاد نے جو لکھا ہے کہ کس طرح سے قرآن کو ہم نے مرصع اور مرقع کیا، کیونکہ گریک فلسفے کے اثر میں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اتنا آسان زبان میں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ پڑھیے ترجمان القرآن، حقیقت ہے۔ سادہ چیز کو مرصع مرقع کرنے میں اصل چیز بھی گئی، وہ مرصع مرقع ہو نہیں سکتا تھا، اس کی پیچیدگیوں نے ہمیں پریشان کر دیا کہ یہ ہے کیا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وسائل کی تقسیم۔ کہہ دو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے آیات اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہے۔ یہاں آیت اور ایمان کا تعلق واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، انظرو، دیکھو جو کچھ چاروں طرف دکھ رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے اگر آیات کے ذریعے سے معرفت الہی کا راستہ نہیں دکھایا جا رہا تو؟ بتائیے کیوں کہا جا رہا ہے دیکھو؟ اور پھر کتنی بڑی بات کہی جائیے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ لقوم مسلمون نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلم جو ہوں گے وہ تو صاحب علم ہوں گے ہی ہوں گے، اور اصل چیز علم تھا، اس لیے لقوم یعلمون ہم نے اپنی آیات کھول دی۔ آج دنیا میں اللہ کی آیات کن ممالک میں کھل رہی ہیں جہاں علم ہے؟ ڈسکوریز کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ ابھی کل فزکس کا نوبل پرائز اناؤنس ہوا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ 97 سال کا ایک شخص نوبل پرائز لیتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، کہنے دیجئے کہ ہماری یہ عمر جو ہے وہ تو ارکان کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ میرے ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ مصلی پہ وقت گزارنا ہے، زیادہ تسبیح کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یعنی اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی نہ میں صلاۃ کو سمجھا، نہ مصلی کو سمجھا، نہ تسبیح کو سمجھا، نہ سباح کو سمجھا، کیونکہ مجھے کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ تو جن کے ذمے یہ سمجھانا تھا خاص طور سے وہ کہاں ہیں؟ میرے قیمتی سرمائے، آپ یقین جانیں بہت سے لوگ جو ریٹائر ہو چکے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے تھک گیا کہ عذراء کرم تھوڑا سا کچھ سائنس کے رسالے کے لیے کچھ سائنسی مضامین لکھ دیجئے تاکہ لوگوں تک واقفیت پہنچے۔
کچھ چل کے کسی جگہ پڑھا دیجئے کچھ بچوں کو جو سبجیکٹ آپ کے رہے ہوں، نہیں بھائی اب تو بس اللہ اللہ کرنی ہے. یہ کیسی اللہ اللہ ہے؟ اپنے آپ کو معذور کر دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں تمام قوا اپنی اور اذہان کو، اور اس کو اللہ اللہ کرنا کہتے ہیں. یہ کون توڑے گا ان باتوں کو؟ یہ جو غلط فہمی ہے سماج کی. تو آیات کھول دی اللہ نے ان قوموں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب دیکھیے کچھ علم سے متعلق یہ جو آیات ہیں کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی. یہاں ضیاء اور نور کا فرق آپ کو ملے گا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ سورج کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے، انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ری ایکشنز ہو رہے ہیں، اور چاند جو ہے وہ اس روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ادھر ضیاء ہے ادھر نور ہے. 1400 سال پہلے یہ کنسیپٹ قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کو ہم نے سمجھنا بند کر دیا اس لیے یہ چیزیں باہر کے لوگوں نے ڈسکور کری، ہم نے نہیں کری. ہمارے لیے قرآن عقیدت کی کتاب بن چکا تھا، اور برسوں کی گنتی کا حساب. اب یہ علوم وہ علوم ہیں جن کو آج ہم سائنسز کہتے ہیں، اور ہم نے الگ کر دیا ہے ان کو دنیاوی علوم کہہ کے، اپنے سے بالکل الگ کر دیا ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ سب زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. میں نے باٹنی میں اوریجن آف لائف میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، 22-23 سال پڑھا ہے، اور اس میں یہ پڑھا ہے کہ پانی میں کس طرح لائف شروع ہوئی. بلکہ اس پہ اردو میں کتاب بھی میں نے اب لکھی ہے، زندگی کی کہانی، جو وگیان پرسار سے چھپ رہی ہے، اگلے مہینے میں شاید آ جائے گی. تو پانی میں زندگی شروع ہوئی. آج سائنٹسٹ کی ڈسکوریز ہیں، قرآن میں کب سے لکھا ہوا ہے، ہم نے ان چیزوں کو ریلیٹ نہیں کیا، ہم اسے سمجھ نہیں سکے کیونکہ ہم نے علمی احاطہ نہیں کیا ان آیات کا. پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، تم اس کے سسٹم میں نہیں آتے، اس کے پالے میں نہیں جاتے، اس کے گروپ کو جوائن نہیں کرتے. یو ڈونٹ سبمٹ ٹو ہم، اس کی بندگی میں نہیں آ جاتے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج اوزون لیئر اور ایٹماسفیئر پروٹیکشن کی کتنی بات ہوتی ہے. محفوظ چھت ہے جو ہمیں بہت سی خطرناک شعاؤں سے، ریڈیشن سے محفوظ کرتی ہے. اٹ پروٹیکٹس اس. مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اب یہ ترجمہ نگاری کی بات ہے، کائنات کی نشانی کہہ دی. سمپل بات یہ کہی گئی ہے کہ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہماری آیتوں سے اعراض برتتے ہیں. کن آیتوں سے اعراض ہم برت رہے ہیں؟ ان کائنات کی آیات کا جن کا علم ہے، کیونکہ ان کا علم ہم سیکھتے نہیں. حصول علم ہمارے یہاں منع ہو گیا، سائنس سیکھنا پڑھنا منع ہو گیا. سائنس اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، باہر کی چیز ہے. جبکہ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں جو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے گفتگو کری تھی کہ دین کے مفہوم میں قانون شامل ہے. تو اللہ کی کائنات میں جو قوانین چل رہے ہیں ان کا مطالعہ کیسے دین سے باہر ہو سکتا ہے؟ یہ تو عین دین ہے، دینی علم کا حصہ ہے. تو کہیں سے بھی یہ معاملہ فٹ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا. لیکن بہرحال آگے کے لیے ہمیں سوچنا ہے، جو ہوا سو ہوا. یہ دیکھیے آپ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ پوری ایک سائنس ہے کلائمیٹ کی. پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے. یہ باٹنی میں رائپننگ آف فروٹس ایک پورا چیپٹر ہے فزیولوجی کا، کہ کس طرح سے پھل پکتے ہیں، ان کے ذائقے بدلتے ہیں، ان کی رنگتیں بدلتی ہیں. اور پہاڑوں کے مختلف حصے سفید و سرخ، یہ پوری جیولوجی ہے کہ راک فارمیشنز کیسے ہوتی ہیں، کیسے چٹانیں وجود میں آتی ہیں. سفید و سرخ کی ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سے ہیں. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں. یہ پوری جینیٹکس ہے جو ہمیں بتا دی ہے کہ رنگتیں کیسے طے ہوتی ہیں، میلانین پگمنٹس کیا ہیں، کس طرح سے رنگتیں کھال میں آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ جو علم رکھتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے گا، وہ ڈرے گا. اور ڈر کے آگے پیار ہے، عشق ہے، اور وہ جیت بھی ہے. کہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس ڈر سے اس کی بندگی میں آتے ہیں دل کے ساتھ، نہ حرج ہے اور نہ کراہت ہے، دونوں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. تو دل سے جب ہم جڑتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر وہ عشق بدل جاتا ہے، یہ کیفیت آ جاتی ہے اس میں. تو یہ جو پہاڑ آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ سے لیا ہوا فوٹو ہے، مکے کے پاس کی پہاڑی ہے. یعنی جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں لوگوں کو پہاڑ چاروں طرف، کتنے واضح رنگتیں آپ کو دکھ رہی ہیں، بینڈز دکھ رہے ہیں پورے کلرز کے. تو یہ چیزیں ہیں مظاہرے چاروں طرف دیکھنے کے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم یہیں رکتے ہیں.
اور آیتوں کے اس سلسلے کو، اسلام کے اور سائنس کے اس تعلق کو انشاءاللہ آگے ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ شکریہ۔